ہمارے ملک میں 12 لاکھ سے زیادہ ٹیوب ویلز چل رہے ہیں اس وقت، جن میں سے 11 لاکھ سے زیادہ ٹیوب ویلز کے پانی آتے ہیں۔ زمیندار بھائی کیونکہ ٹیکنیکلی چیزوں کو نہیں جانتے ہوتے، ذرا مس گائیڈ بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم پانی پیتے ہیں، پانی میٹھا نظر آتا ہے، کچھ پانی ایسے ہمیں میٹھے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہماری زمینوں کے لیے کڑوے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک فیکٹر ہوتا ہے ریزیڈول سوڈیم کاربونیٹ یا سوڈیم ایڈزارپشن ریشو SCR، وہ زیادہ ہوتا ہے۔ میں بھی پانی پیوں، ٹیکنیکل بندہ اور میں بھی کہوں پانی تو میٹھا ہے، پینے کو ٹھیک ہوتا ہے، انسان کے لیے بھی وہ ٹھیک ہوتا ہے پینے کے لیے، لیکن زمین کے لیے وہ خطرناک ہوتا ہے۔ زمین جب وہ لگاتار لگاتے ہیں، زمین آہستہ 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 سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا سولوشن تھا کہ ہم جپسم ڈالیں۔ جب ہم جپسم ڈالتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے فائنل کمپاؤنڈز بنتے ہیں فار دا ٹائم بینگ وہ ریکلیم ہونا شروع ہو جاتی ہے، فصل بھی بہتر ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر کیلشیم کاربونیٹ بنتے ہیں۔ وہ جو کیمسٹری کی ایکویشنز ہیں، وہ جو اگر کوئی سائنس کے بندے یا کیمسٹری کے بندے ہیں اس چیز کو سمجھتے ہیں، وہ الٹیمیٹلی ریئیکشن میں وہ پھر کیلشیم کاربونیٹ ہی بنتے ہیں اور زمین سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی سالوں کے بعد، کیونکہ ہمیں پانی ہر فصل کو لگاتار لگانے ہوتے ہیں ٹیوبلس کے، تو اس کا پھر ایک دفعہ لگائیں گے چھوڑتے ہیں تو پھر مسئلہ حل ہے، وہ ہم کر نہیں سکتے۔ اچھا، دوسرا زمینیں ہماری اسی وجہ سے اس کی pH بھی زیادہ ہونا شروع ہو گئی۔ ہم کراپس تو لگائے جا رہے ہیں، لیکن جو سائل ہیلتھ ہے اس کے اوپر ہم کوئی فوکس نہیں کر سکے۔ اس کی بے شمار ریزنز ہیں۔ فارمرز ہمارے کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہوتا ہے اور وہ اس کو اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہوتی ہے، تو وہ سائل ہیلتھ کے اوپر اتنا کام نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے، جن فارمرز نے کیا ہے وہ بہت اچھی پیداوار لے رہے ہیں۔ پاکستان میں 80 من گندم بھی لوگوں نے لی ہے، اور ایک فارمرز کو بڑی دیر بعد میں ابھی یاد کر رہا ہوں، جانتے ہی ہیں، میاں خالد حیدر تھیں، تو میں کبھی شرگن کریشن گروپ میں تھا تو ان کو ایڈوائسز دیا کرتے تھے ہم لوگ، تو انہوں نے پاکستان میں ٹاپ کیا تھا، تو 140 بیگ بھی اس نے لیے تھے۔ اس وقت کی بات ہے، یہ 90s کی بات ہے، 94 95 کی۔ تو پرائڈ ان کو فیڈرل کی طرف سے ایوارڈ بھی ملا تھا۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سائل ہیلتھ کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ یہ پروڈکٹ جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس پروڈکٹ کے جب وہ ساری اس کی R&D ہو گئی، ریسرچ ہو گئی، فارمولا اسٹیبلش ہو گیا اس کا، تو اس کے میں نے پیٹنٹ رائٹس اپلائی کیے تاکہ اس کو کوئی پھر، اگر میری محنت ہے تو میں ہی اس کو انجوائے کروں گی، دوسرا لوگ نہ کر سکیں۔ تو اس کے پیٹنٹ رائٹس مجھے 2013 میں مل گئے۔ پیٹنٹ نمبر 141554 ہے۔ IPO کی ویب سائٹ پہ جائیں، آپ کو پیٹنٹ نمبر جو دیں گے تو میرا نام آگے ڈاکٹر ناصر محمود ناصر اپیل ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ان کا پیٹنٹ ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اگر کوئی اور کرے گا تو وہ مجھ سے پوچھ کے کرے گا۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے فیڈرل کا ادارہ ہے IPO، پریزیڈنٹ آرڈیننس کے اندر وہ کام کرتا ہے IPO، اس کے تحت انہوں نے مجھے اس کی مینوفیکچرنگ اور اس کی مارکیٹنگ کے رائٹس دیے ہیں IPO میں۔ اس کے بعد جب میں اس کو لانچ کرنا تھا تو 2-3 کمپنیوں کو میں نے، سندھ میں ایک کمپنی کو اس کی ڈسٹریبیوشن دی تھی، ایسا فارم، ریپوٹیبل کمپنی، اور ایک چھوٹی کمپنی تھی پنجاب میں سلارا گروپ نام، ان کو بھی میں نے دی 2 سال پہلے، تو مارکسس کے نام سے ان کا بیچ رہا ہے۔ اور اب جو یہ پروڈکٹ ہے یہ صرف پلانٹ کیلسی کے نام سے بکے گا، وہ میرا برانڈ ہے اور وہ بھی IPO سے رجسٹرڈ برانڈ ہے، پلانٹ کیلسی۔ اب ایک اس سال کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں یہ سگما انٹرنیشنلز اس کو انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے مجھے آج انہوں نے بتایا کہ وہ انٹرسٹڈ ہے اس کی اپنے پلیٹ فارم کے اس کی ڈسٹریبیوشن کے لیے، تو وہ آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروڈکٹ پلانٹ کیلسی اس پلیٹ فارم پہ بیچیں گے۔ پروڈکٹ کیا ہے؟ پروڈکٹ بیسیکلی کیلشیم سلفیٹ کی چلیشن کروا کے کسی ایسے کمپاؤنڈ کے ساتھ ایک نئی فارمولیشن، ایک نیا فارمولا تیار کر لیا گیا ہے جس کی 2 خصوصیات ہیں۔
پہلی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ جب اس کو آپ پانی میں ڈالیں، اگر پانی کی RSC جو کہ 1.25 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ملی گیون پر لیٹر میں، تو وہ اس کو اسی وقت ریکلیم کر دیتا ہے. آپ اس کو 15 منٹ لائیں گے یا 10 منٹ لائیں گے تو لیب پہلا پانی ٹیسٹ کروا لیں، دوسرا پانی لیب سے ٹیسٹ کروا لیں تو وہ پانی ریکلیم ہو جائے گا اور فٹ فار اریگیشن ہو جائے گا. یہ کوئک ٹیسٹ ہے اس پروڈکٹ کی جو ایفیکیسی کی. دوسرا اس کا یہ ہے کہ جب وہ پانی زمین میں جائے گا تو زمین کی ریکلیمیشن کرے گا، اس کی پی ایچ کم کرے گا زمین کی، اور جو اس میں نیوٹرینٹس ہیں مائکرو اور میکرو نیوٹرینٹس. ابھی بہت تھوڑا ٹائم ہے میرے پاس، ہر چیز کے اوپر کمپلیٹ پوری پریزنٹیشن پڑھی ہیں، 2-3 گھنٹے کی ایک پریزنٹیشن ہے. صاحبان کی ٹیم کو بھی میں دیتا رہا ہوں اور دوسری آرگنائزیشنز میں بھی اس کو پریزنٹ کیا ہے. تو وہ ساری چیزیں میں یہاں کور نہیں کر سکتا ٹیکنیکل سائڈ سے، نائٹروجن کے اوپر، مختلف پروڈکٹ، امونیم سلفیٹ کے اوپر، ہر چیز کے اوپر میرے پاس پڑی ہوئی. میں شارٹلی بتاؤں گا کہ پودے کو NPK کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے kgs میں، کہ کتنے kgs ہر کراپ کے لیے لینا ہوتا ہے. اس کے بعد مائکرو نیوٹرینٹس کی ہوتی ہے. نائٹروجن جب ہم ڈالتے ہیں یوریا 70% اس کا ضائع ہو جاتا ہے، پودا 30% اس کو لیتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری ساری کراپس ہو جاتی ہیں. اگر آپ کی pH کم ہو، 7.5 سے کم ہو، تو پھر یہ لاسز کم ہو جاتے ہیں، اور یہ لاسز آپ کے 50%، 40%، 30% بھی آ سکتے ہیں. آپ کی اتنی ہی نائٹروجن بچ جائے گی. فاسفورس ایک بہت بڑا چیپٹر ہے ہماری زمینوں میں، کیونکہ کیلشیم کاربونیٹ کی مقدار زیادہ ہے اور pH ہائی ہے، اس کی وجہ سے اس کی فکسیشن بہت کوئکلی ہوتی ہے. یوں ہی ہم DAP ڈالتے ہیں، ودن 2-3 ڈیز اس کی فکسیشن ہو جاتی ہے، اور وہ پودا صرف 15%، 10 سے 15% وہ پودا فاسفورس لے سکتا ہے. DAP جو ہم یہاں کہتے ہیں 3 بیگ ڈالتے ہیں، پوٹیٹو کو 4 بیگ ڈالتے ہیں، تو وہ پودا اس میں جو لیتا ہے پریکٹیکلی وہ اتنی ہی لیتا ہے. پوٹاش کا ہمارے یہاں مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو بالکل فرینکلی بتاتا ہوں. پوٹاش ہماری سائنس میں موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہماری کراپ مینجمنٹ صحیح نہیں ہوتی، ویڈس بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں، یا باقی ہماری زمین سخت ہوتی ہے، تو روٹس افیکٹولی کام نہیں کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ اپنی پوری مقدار پوٹاش کی دے نہیں سکتے ہوتے ہیں. جب ہم سائنس کے انالیسس کرتے ہیں تو ان میں پوٹاش ٹھیک ہوتی ہے. صرف 5% سائلز ایسی ہیں جن میں پوٹاش کی ڈیفیشنسی ہے، ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا پوٹاش کے اوپر pH کا اثر نہیں ہوتا. جیسے اگر ہائی pH ہو تو پوٹاش کی اویلیبلٹی کم نہیں ہوتی. اس وجہ سے ہم لکی ہیں اس ایریے میں کہ اگر پوٹاش آلریڈی زمین میں موجود ہے اور pH زیادہ ہونے سے وہ افیکٹ بھی نہیں ہوتی ہے. پرابلم اس کا یہ ہے کہ ہمیں ڈالنی اس لیے پڑتی ہے کچھ اماؤنٹ SOP یا MOP کی، اس لیے ڈالنی پڑتی ہے کہ ہماری ادر مینجمنٹ پریکٹس ٹھیک نہیں ہوتی. 3 فیزز میں جاتی ہے. ایک وہ کلے لیٹس میں ہوتی ہے، پھر سولوشن فارم میں، ویریبل فارم میں آتی ہے، اور وہ جب سولوشن فارم میں آتی ہے تو اس وقت پودا لیتا ہے. تو اگر سولوشن فارم میں جب ایک دفعہ آ گئی ہے پوٹاش اور پودے نے اس وقت نہیں دی، جڑی بوٹیاں لے گئی ہیں، تو اس کی فردر ٹائم بینگ ڈپلیشن ہو جاتی ہے سولوشن میں، جس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پوٹاش ڈالنی چاہیے تاکہ کسی بھی سٹیج پہ پوٹاش کی کمی نہ آئے. کیونکہ پوٹاش کوئی 100 سے زیادہ ہارمونز ہیں جن کو پودے کے اندر ایکٹیویٹ کرتا ہے. یہ بہت اہم اس کا بھی رول ہے پودے کے اندر پوٹاش کا بھی. مائکرو نیوٹرینٹس میں سب سے اہم زنک ہے. یہ بھی مائکرو نیوٹرینٹس ہماری زمینوں میں کسی خاص وجوہات کی وجہ سے کہ جیسے pH زیادہ ہے فکس ہو جاتے ہیں، جب ہم ان کو اویلیبل نکالتے ہیں تو وہ ڈیفیشنٹ نظر آتے ہیں، لیکن ساری سائلز میں نہیں آتے. اگر ہم اپنی سائل مینجمنٹ بہتر کر لیں تو ان کی بھی ہمیں بہت زیادہ کراپ سپلیمنٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے. اب ان ساری چیزوں کا سلوشن کیا تھا کہ ہم میڈیا کو ٹھیک کریں. ہم جس جگہ چیز نے گرو کرنا ہے، پودے نے جڑوں نے جس جگہ گرو کرنا، اس میڈیا کو ٹھیک کریں. اگر پانی پلانا ہے تو پانی کو ریکلیم کر کے بھیجیں. اگر زمین ہماری pH زیادہ ہے تو اس میں ہم ایسے کمپاؤنڈس، انوویٹو نئے کمپاؤنڈ جو ورلڈ وائڈ ایکسیپٹڈ ہوئے ہیں جیسے پلانٹ کیلسی ہے، ان کا ہم استعمال کریں تاکہ پودے کو کنٹینیوسلی لگاتار میکرو اور مائکرو نیوٹرینٹس کی اویلیبلٹی ہو. اس کے لیے پلانٹ کیلسی ایک سلوشن تھا.
لیکن اس میں پلانٹ کیلسی کے اندر جب پوری آپ نے ایک فارمولیشن بنائی، ایک فارمولا بنایا، فارمولا بنانے کے بعد اس میں کیونکہ کئی 8-10 قسم کے جو ڈفرینٹ کمپاؤنڈس اس میں ایڈ ہوئے ایک فارمولا تیار کرنے میں، ان کا الٹیمیٹ رسپانس یہ ہوا کہ اس میں کیونکہ سلفر بھی ہے، سلفر کا کمپاؤنڈ بھی ہے ان سب میں، الٹیمیٹلی یہ ہوا تو اس نے رائزوٹونیا جیسی ڈیزیز کو بھی کنٹرول کیا سائلز میں. جو سائل بارن ڈیزیز ہوگی اس کے اوپر اس کا بہت اچھا افیکٹ آیا. پچھلے سالوں میں کافی ساری ویڈیوز لوگ سارے سلار کے بھی فیس بک پہ پڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس بھی پڑے ہیں، وہ کوئی بھی بندہ دیکھ سکتا ہے کہ لوگوں نے خود اس کو کہا ہے کہ جی رائزوٹونیا کیسے کنٹرول ہوا. کچھ لوگوں نے بلیک لیگ کا بھی کہا ہے. لیکن جو سائل بارن ڈیزیزز ہیں فنجی سائڈ، اس کے اوپر اس کا بہت اچھا افیکٹو کنٹرول آیا. تو پروڈکٹ ورسز ڈیزیز، اور ڈیزیز کیونکہ ریلیٹیو ایک ڈیزیز ہے، تو پلانٹ کیلسی پروڈکٹ ورسز ڈیزیز ہے، یعنی یہ ڈیزیزز کا سلیوشن دے رہا ہے. سیلینٹی بھی ایک ڈیزیز ہے، اگر ہم پانی خراب لگا رہے ہیں وہ بھی ایک ڈیزیز ہے، ٹھیک ہے، وہ کیمیکل ڈیزیز ہے، بیکٹیریل ڈیزیز نہیں. رائزوٹونیا فنگل ڈیزیز ہے، فنگس زمین سے لگتا ہے تو وہ اس کو کنٹرول دے رہا ہے. تو پلانٹ کیلسی کا جو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ڈوئل پرپز ہے. اور اس کا جو تیسرا امپارٹنٹ رول ہے ریکلیمیشن، ڈیزیزز کنٹرول، اور تیسرا جو ہے گروتھ کے اوپر. اس میں ڈفرینٹ ٹائپس کے گروتھ ریگولیٹرز کا استعمال کیا گیا ہے، اور وہ ایز اے پارٹ آف اس کی فارمولیشنز ہیں، اس کی فارمولے کا حصہ ہیں. تو وہ اس کی جو گروتھ ہے پودے کے اس کو بہتر کرتے ہیں، جرمینیشن انکریز کرتے ہیں، زمین کو نرم کرتے ہیں، اس کو جو کمپاؤنڈس ہیں. اور روٹ لیول پہ جا کے کچھ میکنزم ہوتے ہیں، کافی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو یہاں شاید میں وقت کا ضیاع ہوگا اگر ان چیزوں میں جاؤں، کہ روٹ لیول کے اوپر جا کے وہ کس طرح سے افیکٹولی روٹس میں اپٹیک کو انہانس کیسے کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد فلاورنگ اس کی انکریز ہوگی، فلاورنگ انکریز کر دیتے ہیں، الٹیمیٹلی پیداوار بہتر کر دیتے ہیں. یہ پلانٹ کیلسی تینوں چیپٹرز کو کسی حد تک کنٹرول کر رہا ہے. یہ بہت شارٹ ہے، اگر کوئی اس کے علاوہ کویشچن ہے یا کوئی اور کوئی زیادہ ڈیٹیلز میں کوئی چیز سمجھنا چاہتا ہے تو وہ میں اس کو بتا دیتا ہوں. کسی نیوٹرینٹ کے اوپر سمجھنا چاہتا ہے یا کوئی کسی دوست کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. مجھے 10 منٹ کا کہا تھا، شاید میں زیادہ لے گیا. اس میں اپلیکیشن ٹائم کا بتا دیں، اپلیکیشن ٹائم. جی تھینک یو میں صاحب. ایپلیکیشن اس کی جو ہے نا جی، اس میں اس بیگ کے پتہ نہیں یہ بیگ لے کے یہاں ہے کہ نہیں ہے، نہیں یہ نہیں ایکچوئل بیگ نہیں ہے سر یہاں اویلیبل. اچھا چلو میں اگر بعد میں دکھانا ہو تو دکھا دیتے. اس بیگ کی دو لیئر ہے، ایک اوپر ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ فینسی لیئر ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ایک بیگ ہے، وہ پورس ہلکا بیگ پی پی کا ہے، اس کو ٹائی لگی ہوتی ہے، وہ اندر سے باہر نکل بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے وہ بیگ. اب اگر آپ نے واٹر ریکلیمیشن پہ جانا ہے، زمیندار کو پتا ہے میرا پانی خراب ہے، اس کی عادت سے زیادہ ہے، اس کو پتا ہے، تو پھر میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ وہ ہودی میں اس کو رکھے تاکہ وہیں سے پانی ریکلیم ہو کے کھیت میں جائے. جو کھیت میں پہنچے گا، جس کے کھیت میں فائدے ہونے وہ پھر بھی ہو جانے ہیں، وہ سارا کچھ پانی کے اندر ہی حل ہوگا، باہر کچھ نہیں، ضائع کچھ نہیں ہوگا حل کرنے کے دوران. نہ کوئی چیز اڑے گی، نہ کوئی ضائع ہوگی، کوئی نہ گیس بن کے کچھ اڑے گا. پانی میں کے اندر ایک سولوشن سا بنے گا براؤن کلر کا، اس میں وہ سارا کھیت میں چلا جائے گا اور کھیت میں جا کے اس کو فائدے ہوں گے. اچھا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ جی میں تو فرٹیلائزرز کی ایفیشینسی انکریز کرنی، پانی میرا ٹھیک ہے تو وہ فرٹیلائزرز میں اس کو مکس کر لے، یوریا کے اندر مکس کرے، وہ اس کی جو ایفیکیسی اس حد تک انکریز کرتا ہے کہ اگر آپ کے 70% لاسز ہیں تو وہ 40% لاسز ہو جائیں گے، 30% آپ کے لاسز یہ کور کر لے گا. اس کے ساتھ یہ اپنے آرگینک کمپاؤنڈ بناتا ہے اور اس کے نائٹروجن امونیا وغیرہ کے ساتھ، اور اس کو لاسز کو ریڈیوس کر دیتا ہے. اور وہی پانی کیونکہ تیزابی حالت میں جو پروڈکٹ ہے، وہی پانی جب زمین میں جاتا ہے تو وہاں پر بھی جو لاسز ہوتے ہیں ہائی پی ایچ کی وجہ سے نائٹروجن کو، وہ بھی اس کی وجہ سے کنٹرول ہوتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ڈی اے پی، میری فکسیشن بہت زیادہ، پی ایچ بڑی زیادہ ہے، یہ ڈی اے پی میں مکس کر کے اس کو اپلائی کرنا ہے تو وہ بھی ڈی ایس پی کو مکس کر کے کرے. چھٹا کر سکتا ہے پانی میں، ہودی میں ایک بیگ کو اس کو نکال کے کر سکتا ہے، فرٹیلائزرز میں مکس کر کے کر سکتا ہے، فلڈنگ کر سکتا ہے ڈرم میں حل کر کے. لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ کئی دفعہ ہوتا ہے ہم ٹریننگ سے دے رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں بعد میں اوور لک ہو جاتی ہوتی ہیں اور پھر کمپلینٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں.
فیلڈ سے. جو بھی ہمارا اسٹاف ہے سگما انٹرنیشنل کا اسٹاف ہے جن کے ساتھ کام کر کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پازیٹیولی زمیندار کو بالکل صحیح گائیڈ کریں. یہ نہ کہیں کہ یہ 100% حل ہے, اس میں 1 بیگ یوریا کا مکس کریں سارا ڈرم میں حل ہو جائے گا. ایسے نہیں. مجھے SOPP کمپلینٹس آتی نہیں ہیں, میں نے بورڈ کی تھی ایسے اس کی بھی کمپلینٹ آئیں گی جی حل نہیں ہو رہا. اگر آپ اس میں ہر پروڈکٹ کی اپنی ایک سالوبلٹی ہوتی ہے, اگر آپ ایک پروڈکٹ میں 2-3 پروڈکٹ حل کریں گے تو وہ حل نہیں ہوگا, یا پھر آپ کو پانی کی مقدار بڑھانا پڑے گی. اس کے ساتھ بھی یہی ہے, اس پروڈکٹ کو اگر آپ کہیں گے 200 لیٹر کے 1 ڈرم میں پورا 25 kg بیگ کا پاؤڈر کا یہ حل ہو جائے گا تو نہیں ہوگا. آپ کو پھر اس میں پانی ڈالنا پڑے گا. 1-2 دفعہ پانی ڈالیں گے پھر سارے کا سارا حل ہو کے چلا جائے گا. اگر بیگ میں ہے, بیگ میں بھی اگر بھی اس کے پارٹیکلز رہ جاتے ہیں جو ہائی میش پارٹیکلز ہوتے ہیں, یعنی کہ جو لو کم میش کے پارٹیکلز ہیں, موٹے پارٹیکلز ہیں, اگر وہ رہ جاتے ہیں تو نکل جائیں گے. الٹیمیٹلی سارا حل ہو کے چلا جائے گا. پہلے پانی میں دوسرے پانی چلا جائے گا. اگر ہودی میں کوئی 1-1.5 کلو تھیلے کے اندر بچ گیا تو وہ بھی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی اگلے پانی میں حل ہو کے چلا جائے گا. سر ایک آپ نے بات کی کہ یہ ریزیکٹونیا کو سر آلو کے جو بیماری ہے اس کو سر کور کرتا ہے. آج کل ایک بڑا کامن ایشو ہے اسکیب کا, اس پہ بھی سر یہ مؤثر ہے؟ میں اسکیب کا کہا ہے نا جی, اسکیب بیکٹیریل ڈیزیز ہے. اسکیب کا اس کے اوپر بہت ذمہ داروں نے ہمیں اس کا کہا ہے. آپ ان کی ویڈیو بھی پڑھی ہوئی ہیں تو اس کو بھی اس کے اوپر اس کا کنٹرول آیا ہے. وہ آپ بھی کریں گے تو آپ بھی بتائیں گے اگلے سال سارے لوگ اس کا کیا اس کے اوپر آ رہا ہے. لیکن ہمیں اس کی رپورٹس کافی پازیٹیو ملی. اس کی وجہ ٹیکنیکلی جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ مین چیز ہوتا ہے بیکٹیریا. جو میڈیا ہے مین چیز ہوتا ہے میڈیا. میڈیا نے جو بھی بیکٹیریا ہے اس نے ایک خاص میڈیا کے اوپر گرو کرنا ہوتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں کہ دودھ ہے, ہم اس کو جاگ لگاتے ہیں, ہم اس میں بیسیکلی جاگ نہیں ڈال رہے ہوتے ہیں دودھ کے اندر, ہم اس میں بیکٹیریا ڈال رہے ہوتے ہیں. اور بیکٹیریا کا نام ہے لیکٹوبیسیلس, جو دہی کے اندر ہوتا ہے, وہ دہی میں ہو یا لسی میں. لیکٹوبیسیلس بیکٹیریا ڈال رہے ہوتے ہیں. جاگ جو ہم لگاتے ہیں ہم بیکٹیریا ڈال رہے ہوتے ہیں. اور اس بیکٹیریا لیکٹوبیسیلس بیکٹیریا کے لیے بیسٹ میڈیا دودھ کا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کسی سیرپ میں اس کو ڈالیں گے تو وہ وہاں گرو نہیں کرے گا. اس کے لیے جو بیسک میڈیا ہے نا وہ ہے دودھ کا. تو جب ہم جاگ لگا دیتے ہیں تو اس کے اوپر اتنی کوئکلی ملٹی پلائی ہوتا ہے کہ نیکسٹ 8 آورز میں وہ آپ کا پاپو اتنا گرو کر جاتا ہے. 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16, 16 سے 32, اس طرح پاپولیشن اس کی گرو ہوتی ہے, ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے. گرو کر جاتا ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کو ایک نیا پروڈکٹ بن جاتا ہے جو دودھ نہیں ہوتا, جو دہی ہوتا ہے. اور اس دہی کے اندر بے شمار اور قسم کے آرگینک کمپاؤنڈس بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو پروڈکٹ ہے 25 کے یہ بڑی مقدار ہوتی ہے, چھوٹی مقدار نہیں. جب یہ سائل میں جاتا ہے تو ایک مخصوص میڈیا پرووائڈ کرتا ہے جو لیگ کے بیکٹیریا کو, سولنے کے بیکٹیریا اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے, فنگس کو بھی اور اس کو بھی. ان کو گرو نہیں ہونے دیتا, اس کا میڈیا چینج کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بیسک ہے میڈیا. تو میڈیا سائل از اے میڈیا پلانٹ کے لیے یہ ایک بہترین میڈیا ہے. باقی پلانٹ کو گرو کرنے کے لیے زمین کی ضرورت نہیں ہے. میری اپنی اسٹڈیز PhD ہے میسی ہائیڈروپونک میں تھی. آپ پانی میں پودوں کو گرو کر سکتے ہیں. 16 نیوٹرینٹس ہیں وہ اس میں ڈالیں, pH 5.2 ہوتی ہے, وہ مینٹین کریں. جو ایگریکلچر کے بندے ہیں وہ سارے جانتے ہیں اس چیزوں کو. اس میں گرو کریں پودے گرو ہو جائیں گے, پانی میں بھی پودے گرو ہو جائیں گے. تو سائل کا جو رول ہے, جو اللہ تعالیٰ نے سائل کا رول رکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نیوٹرینٹ سپلائی بھی کرتی ہے اور اس کو ہولڈ بھی کرتی ہے, پودے کو گرنے سے بچاتی ہے.